ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہے، ہم دیہات میں رہتے ہیں، ہمیں قضاء حاجت کے لیے اپنے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، تو کیا ہم نے جس برتن کے ساتھ وہاں استنجا کیا ہے اسی برتن کے ساتھ ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو کرنے کے لیے پاک پانی ہونا شرط ہے اور پاک برتن ہونا ضروری ہے۔ اگر وضو اس برتن کے اندر، اس لوٹے کے اندر جو پانی ہے وہ پاک ہے اور لوٹے کے باہر بظاہر کسی قسم کی کوئی ناپاکی نہیں لگی ہے، تو ایسے لوٹے سے استنجا کرنے کے بعد وضو کرنا جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ وضو کا برتن الگ ہونا چاہیے اور استنجا کا برتن الگ ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جب امام خطبہ کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو اس وقت جو اذان دی جاتی ہے، جو اذان خطبہ ہوتی ہے، تو اس کا جواب زبان سے دینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر اس اذان کا جواب دل میں دینا چاہیے، زبان سے نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ایک ضعیف حدیث اس سلسلے میں مروی ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام حتی یفرغ من صلاتی، اس طرح کے الفاظ ایک حدیث پاک میں موجود ہیں۔ تو اس حدیث پاک کی بنا پر فقہاء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا جو اس وقت خطبے کے لیے اذان دی جاتی ہے اس کا جواب آدمی دل میں دے دے، دل میں اس کا خیال کر لے، زبان سے اس کا جواب نہ دے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر ناخن کاٹ لیے جائیں تو کیا وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر کسی انسان نے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹتا ہے یا سر کے بال کاٹتا ہے یا مونچھیں کاٹتا ہے تو ان تمام صورتوں کے اندر وضو دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نواقض وضو کے اندر ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یا مونچھیں تراشنا وغیرہ درج نہیں ہے، لہٰذا اس سے وضو جب ٹوٹا ہی نہیں ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ در مختار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وَلَا يُعَادُ الْوُضُوءُ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ كَمَا لَا يُعَادُ بِحَلْقِ شَارِبِهِ وَحَاجِبِهِ وَقَلَمِ أَظْفَارِهِ کہ ناخن کاٹنے کے بعد، سر کے بال کاٹنے کے بعد آپ کو یا کسی نے مونچھیں تراشنے کے بعد آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو دوبارہ نہیں کیا جائے گا، پہلا وضو اور غسل کافی ہے۔